بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شیطان سے ایک سوال۔ شیطان کے مختلف حربے ہیں جن سے وہ بہکاتا ہے۔ یہاں یاد آیا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینہ یعنی کشتی میں سوار تھے تو وہاں پر اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ تو گمراہ جو کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، اس لیے کہ اصل تو وہی راز ہے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 بتا جو تو نہیں بتانا چاہتا۔ تو اب وہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، وہ آپ سن لیجئے، 1 حسد اور 1 حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے، اس لیے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے، ابلیس کو تکبر نے روکا۔ تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں، اب کسی نہ کسی طرح ان کو بھی گرانا ہے۔ یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھیں، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھیں، جب کسی کا عطا و نوال دیکھیں، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھیں، جب کسی کے اندر علم دیکھیں، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فراوانی دیکھیں، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملے کہ نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہیں۔ یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا، میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو میں ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، کھا لیں گے، تو حرص میں آ کر کھا گئے۔ اس کو شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔